ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جی پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیہ نمبر 24 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں محصنات. اب محصنات کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عورتیں کہ جو شادی شدہ ہیں. اس کے مختلف معنی ہیں لیکن یہاں پہ محصنات سے مراد شادی شدہ یا محسن جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں، کسل کو کہتے ہیں، جس کی والز بہت ہائی ہوں، جس کی دیواریں ہائی ہوں، اس کو محسن کہا جاتا ہے. تو محسنات جو ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے محسنات یعنی شادی شدہ عورتوں کے لیے پروٹیکشن کیا مہیا کی ہے. ایک مرد جو ہے وہ عورت کا یعنی ایک خاوند جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ پروٹیکشن ایز اے شیلڈ کام کرتا ہے، ایز اے شیلڈ ہے، وہ عورت کی محافظ ہوتا ہے اور اس کا اکانومک اور سوشل دونوں سائڈوں سے وہ عورت کی جو اس کے کام جو ذمہ ڈیوٹی ہوتی ہے یہ دونوں سائڈوں سے یعنی سوشلی بھی اور اکنامکلی بھی. تو اس کا کام ہوتا ہے کہ گھر میں عورت کو اس کو گھر میں رکھے اور کھلائے پلائے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. فرمایا کہ جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں یعنی ایکسیپشنل ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اور ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ جو جنگ میں تمہارے ہاتھ میں جو عورتیں آتی ہیں یعنی کنیز جو ہیں، لونڈیاں جو ہیں، وہ اس سے مستثنا ہیں جس کے پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. اموال کے ذریعے سے مطلب کیا ہے؟ حق مہر کے ذریعے سے حق مہر دیں اور شادی کریں، نکاح کریں اور وہ عورتیں تمہارے لیے مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ آیات جو ہے وہ مردوں کے لیے ہیں کہ ان کو عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے نکاح جو ہے وہ کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ حق مہر جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے. اور آج کل کو جو دیکھیں کہ حق مہر جو ادا نہیں کرتے یا پھر بہت زیادہ اتنا حق مہر باندھ دیتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ساری عمر اگر ظلم کرتا ہے عورت پہ تو اس کو طلاق وہ نہیں لے سکتی، اس لیے کیونکہ مرد نے حق مہر اتنا باندھا ہوتا ہے تو وہ کہ ادا نہ کر پائے. تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے. اس کی حیثیت کے مطابق حق مہر مرد کو دینا چاہیے. آگے دیکھیں کہ بشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. یعنی اس آیت سے جو ایک منع کیا گیا ہے جو ریلیشن شپ ہے نکاح کے علاوہ اگر کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر کرتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، ان کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی حق مہر مقرر ہو گیا. اب اس کے بعد اگر کوئی مرد یعنی اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے چاہے حق مہر سے کمی کر دے، کہے کہ میں چلو کم لے لیتی ہوں، تو رضامندی سے اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ علیم، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی علیم ہے اور دانا ہے، اللہ حکمت والا ہے. تو دیکھیں کہ ایک تو جو حق مہر کا بتایا گیا، حق مہر
ادا کرنے سے پہلے، یعنی ایک تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی منگنیاں کر دیتے ہیں جو کہ ہمارا ایک رواج بن چکا ہے، اور منگنیوں میں پھر مایوں اور پھر مختلف جو ریچولز ہوتی ہیں اور کسٹم جیسے ہندوانہ رواج اور کلچر وہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. تو دیکھیں کہ اگر مرد اگر نکاح کرنا ہے تو سیدھی سیدھی بات کیا ہے، اس کے لیے حق مہر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. مرد کو چاہیے کہ حق مہر دے اور عورت سے نکاح کر لے. باقی دیکھیں کہ جہیز وغیرہ یہ کچھ بھی اسلام میں ایسا کچھ بھی رواج نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کو جائز سمجھتا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اتنا حق مہر دیا اور یہ بھی باتیں صحیح نہیں ہیں. جو شخص تم میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتیں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اب دیکھیں کہ یہاں لونڈیوں کا ذکر کیا گیا کہ لونڈیوں سے نکاح کر لے. لونڈیاں ہوتی کون ہیں، کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں پہلے دیکھ لیں کہ وہ کنیز یا غلام عورتیں جو کہ جنگ سے آتی ہیں. اب دیکھیں کہ پہلے زمانے میں یہ جو انسٹیٹیوشن آف سلیوری تھا یہ شروع سے چلا آ رہا تھا. آپ نے دیکھا یا پڑھا ہے آپ نے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے. تو یہ جو تھا سلیوری کا، یہ شروع سے جتنی بھی پہلے امتیں تھیں ان میں چلا آ رہا تھا. کوئی نہ کوئی اس کی تین فارمز کہہ لیں کہ سلیوری کی 3 فارمز ہوتی تھیں. ایک تو یہ تھا کہ کڈنیپنگ کے ذریعے سے لوگوں کو یا عورتوں یا مردوں کو کڈنیپ کر کے اور ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا. دوسرا یہ ہوتا کہ غلام بنانے کے لیے جیسے کہ ایک جنریشن ہوتی تھی، ایک نسل سے چلا آ رہا تھا کہ ایک خاندان، نسلی جیسے خاندان ہوتا ہے، ایک خاندان کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، انہی کے آگے سے اولاد، پھر پوتے دوتے، وہ سارے کیا ہوتے، ایک نسلی خاندان ہو جاتا، اسی سے غلام چلے آتے. اور تیسرا جو ہوتا وہ ورلڈ وائڈ جیسے جنگ ہوتی، تو اس صورت میں جب جنگ ہوتی، جنگ میں جن کو فتح ہوتی تو جو پھر وہاں عورتیں آتی تھیں ان کو غلام بنا لیا جاتا، چاہے وہ مسلمان ہوتی یا غیر مسلم ہوتی. تو یہ 3 فارم جو ہیں یعنی 3 طرح سے ان کو غلام بنایا جاتا تھا. لیکن اسلام میں نہ تو اس وقت کوئی سلیوری کا کوئی نہ اسلام نے سٹارٹ کی. اب لوگ جو ہیں جو ایک تو غیر مسلم یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں نے یہ جو سلیوری کا ہے کہ غلام سے اور نکاح کر لیں تو یہ تو بڑا ظلم ہے. ایک بڑی حیران کن بات ہوئی کہ میری ایک کلاس میں کہیں کیا کرتی تھی تو وہاں بھی سورہ نساء سٹارٹ کروائی. تو ہوا کیا کہ وہاں جب یہ اس موضوع پہ آئے، ہم یہ جو آیت جو ہے 25 اس پہ آئے، تو ایک عورت اٹھ کے کہتی کہ یہ کیا، اسلام میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بڑا ظلم ہے کہ عورت سے غلام سے نکاح کر لیا جائے، اور یہ وہ ایسے کیوں ہو. اب دیکھیں کہ ہمارے یہ نہیں ہے کہ صرف غیر مسلم، ہمارے مسلم بھی ان کے اندر بھی کچھ ایسی آیات جیسا کہ قصاص کی ہے، آیت قصاص یعنی بدلہ لینا، اور پھر اسی طرح اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ، اسی طرح سے یہ جیسے غلامی کے بارے میں آیات میں. تو ہمارے اپنے کئی مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ پائی جاتی ہے ایسی آیات سے، وہ ہیٹ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. نہ اسلام میں سلیوری پہلے تھی، نہ اسلام نے سٹارٹ کی، اور نہ اب ہے. سلیوری کا نظام تو اسلام نے اس کو ختم کرنے کا کہا. وہ کیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا یا پھر روزے کی حالت میں مرد عورت ریلیشن قائم کرتے ہیں، اس صورت میں کیا ہے کہ 2 مہینوں سب سے پہلا جو حکم ہے اس کا فدیے کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فدیے کے طور پہ غلام کو آزاد کرے. اب غلام کو آزاد کرنا تو یہ تو اسلام نے ایک غلامی ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے اب دیکھیں کہ مسلمان کتنے یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ کتنے زیادہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا. اور یہ بھی مختلف حدیث آتی ہیں کہ غلام کو اس آزاد کرے گا تو اتنا ثواب ملے گا.
تو اس کے بعد دیکھیں کہ اسلام تو بات بات پہ غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کا الگ سے ثواب رکھا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری سٹارٹ کی ہے یہ غلط ہے اور نہ اب ہے. اب دیکھیں کہ امریکہ میں بھی ایک ٹائم میں تھی لیکن انہوں نے بھی ختم کر دی. اب اسلام میں جو ایک چیز کی جو سلیوری جو کہا جاتا ہے وہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں. باقی اسلام میں نہ کوئی نسلی سلیو ہے. سوری، اچھا جی. تو اسلام میں صرف ایک صورت میں ایک فارم باقی ہے سلیوری کی، وہ کیا ہے؟ جنگ کی صورت میں. جنگ کی صورت میں عورتوں کو غلام بنانا، یعنی وہ دیکھیں کہ وہ عورتیں ایسی ہوتی تھی جو پوری ٹرینڈ ہو کے جنگ میں شامل ہوتی تھی، جو تلواریں اٹھاتی، یا آج بھی جو گنز اٹھاتی ہیں، جو اسلام کے مد مقابل مسلمانوں کے ساتھ آ کے جنگ کریں گی، وہ بھی ابھی تک جو کہہ لیں کہ پینڈنگ ہے. اب یہ جو حکم ہے سسپینڈنگ ہے، وہ کب سٹارٹ ہوگا؟ جب خلیفہ وقت، کیونکہ ابھی ہمارے اندر کوئی بھی، ہر ایک جتنے بھی ممالک ہیں ان میں کوئی بھی خلیفہ وقت نہیں ہے. جب خلیفہ وقت، جب ایسا نظام قائم ہوگا جو اسلامک نظام ہوگا، اس وقت جو خلیفہ ہوگا، خلیفہ کے انڈر جب پوسٹ وار ہوگی، اس وقت جو ہے اگر کوئی عورت آتی ہے غلامی کی صورت میں، یعنی کوئی غلام ہو جاتی ہے، اس صورت میں پھر یہ نظام ہوگا. اور وہ بھی ایسے نہیں تھا کہ جس کو جی چاہے وہ غلام عورت لے لے، ایسا بھی نظام نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے لیے باقاعدہ ایک رول ہے کہ خلیفہ وقت جس کو چاہتا وہ عورت دیتا تھا. اور پھر لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف شادی یا نکاح کی غرض سے وہ ان کو دیتے تھے، کیونکہ اگر عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، جو غلام عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو پھر تو ملک میں انارکی ہو، پھر تو فساد ہو، وہ تو پھر اور زیادہ یہ اڈلٹری کا جو اور کام اور دھندا زیادہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا تھا، یہ جو آلریڈی جو چل رہا تھا ایک غلامی کا نظام، اس کو ختم کیا ہے، بلکہ غلاموں کو، سلیوری کو جو نظام ہے اس کو تحفظ دیا ہے. اور دیکھیں کہ امیہ کس طرح سے ظلم کرتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ، حالانکہ یہ غلامی کا نظام پہلے تھا، اسلام سے پہلے. تو اب وہ کتنا ظلم کرتے تھے. پھر انہوں نے، حضرت ابو بکر نے اس کو آزاد کروایا. آپ سنتے ہوں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو کس طرح سے وہ رسی ڈال کے بازاروں میں لے کے جاتے، ننگے پاؤں اس کو چلاتے، اور تپتے بازار میں تپتی ریت پہ اس کو ڈال کے اس کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے. اور اسی طرح سے غلاموں کو بہت زیادہ سخت سزائیں دی جاتی تھی، جبکہ اسلام نے تو اس کو تحفظ دیا ہے. دیکھیں کہ کسی بھی مسلمان، کسی بھی صحابہ نے کبھی بھی کسی غلام کے ساتھ اس طرح سے سلوک نہیں کیا جو کہ عرب کلچر میں تھا، جتنا وہ برا سلوک کرتے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو غلامی کا ہے کہ عورتوں سے نکاح کر لیں، یہ بھی ایک ان کے لیے تحفظ ہے. جو غلام عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفظ دیا ہے کہ وہ ان سے، اور مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ شہوت جو ہیں، یعنی وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں. یعنی ان کو یہ تحفظ دیا ہے کہ جب وہ نکاح میں آئیں گی تو پھر وہ محفوظ ہو جائیں گی، ان کو ایک شیلڈ مل جائے گی، اور آزاد شہوت رانی کرتی پھرے. اور نہ، یعنی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب وہ اڈلٹری پھیلائیں، یا پھر وہ یعنی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پھرتی رہیں. یہ نظام کو ختم کرنا، یا یہ بدکاری کا نظام، اس کو ختم کرنا تھا. اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی ہوں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو پھر یہ بھی ایک تحفظ تھا کہ جو ان میں سے اولاد ہوتی تھی، جب جس لونڈی کے پاس اولاد ہو جاتی، پھر وہ
ایک تو آزاد ہو جاتی تھی، دوسرا جو اولاد ہوتی تھی وہ آزاد، وہ غلام نہیں ہوتی تھی، وہ بچے جو اس کے ہوتے تھے وہ غلام نہیں ہوتے، وہ بھی آزاد ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں، اس کے باوجود کہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں، تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ اب دیکھیں کہ سزا بھی اللہ تعالیٰ نے آدھی رکھی ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندہ تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ یعنی ایک تو پہلی بات تو محسنات سے وہ شادی کریں، آزاد عورتوں سے کریں، لیکن ایک بندہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، پھر اس صورت میں ہے کہ جن کو شادی نہ کرنے سے اگر وہ اس کا تقوی اگر نہ رہتا ہو، پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ جو کنیز ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ شادی نہیں کر سکتے تھے ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ تو آنکھ کا روزہ اسی لیے ہے کہ انسان کی آنکھیں جو ہے جب روزہ رکھے گا تو وہ جھکی ہوں گی، وہ غیر عورتوں کی طرف، غیر محرم عورتوں کی طرف وہ نہیں دیکھے گا۔ تو روزہ جو ہے وہ ایز اے شیلڈ گناہوں سے وہ بچاتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال ہے وہ کسی کا ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے، اسکالر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے انڈر جاب کرتا ہے، کسی کے پاس جاب کرتا ہے، جاب کا یہ جو ٹائم مقرر ہے، مثلاً کہ آپ کو 8 آورز یا 6 آورز جو ٹائم آپ جس سے آپ پے لیتے ہیں، آپ وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ سیلری لیتے ہیں، تو اب وہ ٹائم جو ہے وہ بھی ایک امانت ہے جو بندہ جس کے آپ انڈر کام کر رہے ہیں یا جس سے آپ سیلری لے رہے ہیں، اس ٹائم میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹائم آپ کا جو کمائی کا ٹائم ہے، جو آپ کا جاب کا ٹائم ہے، اس میں آپ اپنا بزنس بھی آپ سٹارٹ کیا ہوا ہے یا آپ کسی دوسرے تیسرے سے مل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام جو جب ان کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتا، ملاقات کرنے کے لیے آتا، تو وہ اپنے چراغ بجھا دیا کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ چراغ اس لیے بجھایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر کوئی پرسنل اس سے ملنے آتا ہے تو چراغ اس لیے بجھاتے کیونکہ چراغ جو تھے اس کا جو فیول تھا وہ تو آتا تھا گورنمنٹ کے طرف سے، تو اس کو گورنمنٹ کو پے کرنا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ جاتے تھے کیونکہ جو پرسنلی وہ کوئی بندہ ملنے آیا ہے، اس کے اپنے ذاتی معاملات کے لیے آیا ہے، تو یہ جو فیول ہے کہیں میرے اس مد میں ضائع نہ ہو، تو اتنا وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر کہیں کوئی کام کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے جاب دی ہے، اس کو پورے ٹائم پہ، کیونکہ یہ امانت ہے آپ کی، آپ اپنا ٹائم ان کو دے رہے ہیں اور اس کے عوض میں آپ سیلری لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تو یہ ٹائم جو ہے آپ کے پاس امانت ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب دیکھیں کہ جو بے ایمانی سے کام کرتے ہیں، ایک طرف سے گورنمنٹ سے سیلری لیتے ہیں، دوسری طرف سے کیا کرتے ہیں، اس میں اپنا بھی کاروبار کرتے ہیں، یا پھر اس میں کام میں سستی دکھاتے ہیں، اور یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اٹینڈنس جو ہے، ہمارے پاکستان میں یہ عام ہے، گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے تو یہ اکثر گاؤں میں ہمارے ایسے ہوتا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیچرز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ آ کے اٹینڈنس لگا کے پھر چلی جاتی تھی، باقی سارا دن وہ ٹیچر بچے جانے یا باقی دیکھیں 1-2 ٹیچرز پیچھے رہ گئیں اور باقی سارا سٹاف اٹینڈنس لگا کے گیا،
یا پھر اب کیا کرتی تھی کہ اپنی جگہ پہ کوئی تھوڑی سیلری کے لیے جو پرائیویٹ کوئی ٹیچر لے کر اگر وہ خود اگر 50,000 لے رہی ہے تو وہ 5,000 یا 3,000 میں عام ٹیچر کوئی رکھ لی پرائیویٹ اور رکھ کے اس کو وہ سیلری دیتی تھی اور خود جو ہے وہ اپنا بزنس چلایا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام طریقے سے کمانا ہے اور یہ باطل طریقے سے جو کہ جائز نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، آخر کار ایسے لوگوں کا ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا. ایسے لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ یا تو ان کی اولاد جو ہے جو حرام رزق وہ کھلاتے ہیں ان کی اولاد باغی ہو جاتی ہے، وہ دین اور دنیا سے، اور ساری عمر وہ لوگ روتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد کیوں ایسے ہے، ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے. تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ حلال رزق جو ہے انہوں نے نہیں کھلایا ہوتا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ رشوت دیکھیں کہ ہمارے کتنی زیادہ ہے. رشوت دے کے حالانکہ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو سیلری مل رہی ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں سے دوسرے رشوت لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ انسان کرتا ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو، ان تجتنبوا کبائرہ، اگر کوئی بڑے گناہوں سے بچتا ہے، ما تنہون عنہ، جسے تمہیں منع کیا گیا ہے. اب کبیرہ گناہ وہ ہے جن کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں. ان سے بچ جائیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم سے چھوٹے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو اس کو بھی کرتے ہوئے ڈریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ بڑے گناہوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں یا لے کے جاتے ہیں. آگے فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. عزت کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور جو کچھ اللہ نے تم سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. اگر کوئی ایلیٹ کلاس سے ہے تو اس کی خواہش نہ کرو کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتے رہو. فضل سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا یعنی آپ کی ویلتھ زیادہ ہو، بزنس زیادہ ہو، تو پھر اللہ سے دعا کرو. رش کرنا دنیاوی معاملے میں یہ جائز نہیں ہے کہ ہاں اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس تو مرسڈیز ہے، اس کے پاس تو BMW ہے اور میرے پاس تو بائک بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے دیکھ کر آہیں نہیں بھرنی چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. بلکہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میری بہن بھائی کو آپ نے یہ دیا ہے، میرے فلاں کو آپ نے اتنا کچھ دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے دو. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور دیکھیے کہ جب انسان حسد نہیں کرتا، جب انسان یہ خواہش نہیں کرتا کہ اس کا میرے پاس آ جائے، تو پھر دیکھیں جب یہ انسان کی خواہش نہیں ہوتی، صرف وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دے دو، تو اللہ تم دے سکتے ہو اور تیرے خزانہ سے کچھ بھی کمی نہیں ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور دے دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، آیہ نمبر 33، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. مرد عورتوں پر قوام ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. یہ بھی آیت ہمیں عورتوں کو تھوڑی سی نا وہ تلخ لگتی ہے کہ مرد کیوں قوام ہو گئے، کیسے قوام ہو گئے. اب دیکھیں قوام کا مطلب کیا ہے. قوام کون ہوتے ہیں؟ جو رسپونسبل مرد ہو، رسپونسبلٹی جس پر آتی ہے. اگر مرد اگر کام نہیں کرے گا تو پھر دیکھیں اگر وہ قوام نہیں ہوگا. مرد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کے گھر یعنی سوشلی بھی ہوتا ہے، اکنامکلی بھی ہوتا ہے. وہ کیسے کہ اس کا کام ہے کمانا. آپ کو کما کر گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ کما کر لا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، آپ کو بیٹھے بٹھائے فوڈ مہیا کرتا ہے، بیٹھے بٹھائے آپ کو سارا کچھ دیتا ہے، آپ کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ہے قوام. تو الحمدللہ جن کے مرد کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، الحمدللہ. کیا ہم دھوپ میں نکل کر جیسے مرد جاتے ہیں ایک مقرر ٹائم پہ جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز دیتے ہیں، کیا ہم عورتیں بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں؟
بہت مشکل ہوتا ہے. جو یہ کرتی ہیں وہ گھر میں پھر جب اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے باہر جاب کر کے آتی ہیں، جب رات کو گھر پہنچتی ہیں تو پھر ان کے حالات دیکھیں کہ وہ دماغ 7 آسمان پر چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ انسان عورت جو ہے وہ کمزور ہے، فزیکلی بھی کمزور ہے، دماغی لحاظ سے کمزور ہے، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ جب تھکی تھکائی آئے گی گھر میں تو پھر اس کا پارا جو ہے وہ 7ویں آسمان پر وہ ہائی ہوگا، غصے میں ہوگی. تو چھوٹا چھوٹا اس کو گھر کے کام بھی کرنے پڑیں گے، ساتھ جاب کے ساتھ جب گھر کے کام کرنے پڑیں گے پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر وہ اپنے مرد پہ احسان جتلائے گی، میں تو کما کے لاتی ہوں. تو وہ مرد اگر قوام نہیں ہوں گے، اگر مرد قوام نہیں ہوگا، گھر میں کما کے نہیں لے کے آئے گا، عورت کو نہیں کھلائے پلائے گا، بچوں کو نہیں کھلائے گا، تو پھر ایسے مرد جو دیکھیں جو صرف عورتیں کام کرتی ہیں، گھروں میں صرف مرد رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، وہ پھر اپنا غصہ، مردوں کا غصہ پھر کہیں تو نکلنا ہے تو وہ عورتوں پہ نکالتے ہیں، چیخ چلا کے ان کو مار پٹائی کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ماننا ہوگا کہ ہمارے مرد جو ہے یہ قوام ہے، یعنی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہمارے لیے ایز اے شیلڈ وہ کام کر رہے ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. مرد جو ہے وہ اس کا درجہ عورت سے 1 گنا زیادہ ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ابھی اللہ نے کہہ دیا کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، جو نیک ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. جب مرد گھر سے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ ایک تو اللہ کی حقوق یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کرتی ہیں. دوسرا اس کے مال کی نگرانی کرتی ہیں، اس کے بچوں کو پالتی پوستی ہیں، ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اب دیکھیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، گھر کی حفاظت کرے، یعنی جب اور مرد چلا جاتا ہے تو گھر کی نگرانی کرتی ہے، کام کاج کرتی ہے، بچوں کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی فرما برداری، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. تو ایسی جنت کے لیے بھلا کیا انعام اللہ نے رکھا ہے؟ 8 دروازوں میں سے جسے چاہے گی وہ پالے گی، یعنی اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھلے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے. دیکھیں تو اللہ نے ساتھ انعام کتنا بڑا رکھا ہے. اگر انسان صبر کرتا ہے اور مرد کو ہی قوام سمجھتا ہے تو پھر جس دروازے سے چاہے گی یہ کام کرے گی تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. اور اگر تم لوگوں کو اسی طرح سے، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی تمہیں پتا ہو کہ وہ ایز اے ریبیلین کام کریں گی یا ان سے سرکشی سرزد ہو، یعنی وہ کیا ہوں گی کہ ظاہری بات ہے جب سرکشی کرتی ہیں عورت وہی کرتی ہیں جن کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں، وہی عورتیں سرکشی میں آتی ہیں. تو جب تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، یعنی آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسے سمجھانا ہے. نمبر 1 وائز کیا ہے کہ اس کے ساتھ آپ ڈسکشن کرو، بات چیت کرو، ڈائلاگ کرو کہ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب مرد عورت جتنی بھی لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھی ہو نا، وہ اپنے آپ کو ارسطو سمجھ رہی ہو، لیکن جب مرد پیار سے بات کرتا ہے تو عورت بیچاری، ہم تو کمزور ہیں، فوراً پگھل جاتی ہے. زیادہ عورتیں ایسے ہوتی ہیں، پگھل جاتی ہیں، صلح کر لیتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، چلو لڑائی جھگڑا ہو گیا، ختم کر دیا. لیکن نمبر 1 کیا ہے؟ ڈائلاگ کرنا ہے، آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنی ہے، جو معاملہ ہے اس کو حل کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے؟ اگر پھر بھی وہ نہیں سن رہی، وہ آپ کی بات نہیں مان رہی، تو خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، یعنی اپنا بستر اٹھانا ہے، اپنا تکیہ اٹھانا ہے اور وہاں سے اپنے روم سے چلے جائیں، کہیں اور جا کے سو جائیں. نمبر 3 کیا ہے؟ اور مارو، یعنی اگر پھر بھی وہ بندہ نہیں بنتی ہیں، ان کے افیئرز ہیں،
پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو مارنا۔ اب یہاں سے بھی ہمیں اور جو اسلام پروپیگنڈا جو لوگ ہیں غصہ لگتا ہے کہ عورتوں کو مارو۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے تو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو، ان کے جسم سے جو سکن ہے وہ الگ کر دو، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ مار سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مسواک ہے، یعنی آپ پکڑا مسواک کو ہلکا سا ٹچ کیا، جیسے کہ آج کل ٹوتھ برش لے لیں، تو اب دیکھیں کہ اتنا سا صرف اگر بندہ ہلکا سا ایک دو چار انگلیاں لگا دے، اچھا یہ تو نے کیا کیا، تو عورت کہے گی اچھا آپ نے مجھے مارا ہے نا، تو چلیں وہ پھر بھی مان جائیں گی، صلح کر لیں گی۔ لیکن ہمارے مرد اگر اس بات سے کہ مارو سے مراد غلط لیں کہ بہت ہی مارو، اتنا مارو، یا مار مار کے وہ کہیں گے یہ تو اسلام نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ مارو، مارو کا اب دیکھیں کہ جب آپ حدیث کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا مارنا ہے اور کتنا مارنا ہے؟ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا۔ پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں، اگر وہ فرما برداری کریں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ پھر یہ نہیں ہے اور تو نے تو یہ کیا تھا، پچھلی ساری باتیں آج سے 50 سال 15 سال 20 سال کے لے کے بیٹھ جائیں کہ تو ایسی تھی اور اس طرح سے کرتی تھی۔ نہیں، ایسے ہی بہانے سے اس کو ڈیگریڈ نہ کریں، اس کو تنگ نہ کریں۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ اگر عورت سے گناہ ہو گیا، کبھی نہ چھوٹی عمر میں وہ کوئی غلطی کر لیتی ہے تو کیا ہے، اس کو معاف کر دو، اگنور کرو، معاف کرو، ڈائلاگ کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ ایسی عورتیں جو بچپن میں ایسا کرتی رہیں، کسی کے ساتھ افیئرز رہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ جن کو بچپن میں پیار محبت نہیں ملا ہوتا اپنوں سے، وہ پھر ڈھونڈتی ہیں کہ میرے سے کوئی بات کرے، میں کسی سے بات کروں۔ تو پھر جب کسی غیر محرم سے وہ بات کرتی ہے تو اگر اپنا ہسبینڈ اس کو ٹائم نہیں دے گا، اگر ایسے کرتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بات کرے کہ کیوں ایسے کر رہی ہو، اس کو سمجھائے۔ اگر تو وہ سمجھ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اور زیادہ تر ایسے ہوتی ہیں کہ وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں، میلٹ ہو جاتی ہیں وہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، اگر دیکھتے ہیں کہ تعلقات پھر بھی خراب ہیں، صحیح نہیں ہو رہے، تو ایک حکم مرد رشتہ داروں میں سے ہوگا اور ایک عورت رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ یعنی مرد عورت میں دونوں کے ولی کوئی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، اسی طرح سے یعنی ایک ولی ہو جو مرد کی طرف سے اور ایک ولی ہو جو عورت کی طرف سے ہو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی وہ دونوں چاہیں کہ کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ۔ یہ دیکھ پچھلی جتنی آیات تھی نا، تو یہ کس کے بارے میں تھی؟ مردوں کے بارے میں اسپیشل تھی۔ اب یہاں سے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی بندگی، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو جب کسی کو، ہر بندے کو اس کا حق دیا جائے گا، اللہ کو اس کا رائٹ ملے گا، مرد کو اس کا رائٹ ملے گا، بیوی کو اس کا حقوق ملیں گے، والدین کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے رائٹس ہوں گے، تو پھر زندگی آسان ہے۔ وہ صحیح انسان ہے جو دین پہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ یا کسی اور کو شریک ٹھہرایا، جیسے کوئی لوگ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی پیروں مزاروں پہ جاتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں سنتا ہے، یعنی ایک تو فی ذات ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے رب مانا کہ یہ ہمارا رب ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات، یعنی صفت میں شرک کرنا، صفات میں اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن اس کی بجائے ہم قبروں میں جا کے کہیں کہ یہ بابا بھی سنتا ہے، میں اس کو تو سیڑھی بنانا چاہتی ہوں اللہ کے لیے کہ اللہ کے پاس یہ اس کی دعا تو جلدی قبول ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات آ جائے گی، اللہ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں اس میں شرک کرنا۔
تو یہ کسی بھی صورت شرک ذات ہو، شرک فی الصفات ہو، شرک فی الحقوق ہو، یعنی اللہ کے جو رائٹس ہیں ان میں شرک کرنا. اللہ کے جو حقوق، اللہ کے حقوق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کی عبادت یعنی اللہ کا حق ہے، تو وہ عبادت کسی اور کے لیے کی جائے تو یہ بھی منع ہے. کسی اور کے لیے نظر نیازیں مانی جائیں کہ میرے گھر بیٹا ہوگا اور اس کے لیے میں اس کے بال، اس کی پونی رکھوں گی، وہ جو ایک لٹ بنا دیتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں اور پھر اس بابے کے دربار پہ جا کے دیگیں چڑھانا، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے لیے نظریں مانی جائیں، اللہ کے لیے نظریں کی جائیں، اللہ کے لیے قربانی کی جائے. تو جو حقوق اللہ، اللہ کے رائٹس اس کو نہیں دیے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو اس لیے شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ شرک سے باز آ جائے اور توبہ کرے. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، والدین ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں. آپ دیکھیں کہ آج کل لونڈیاں یا غلام ہیں جو کہتے ہیں کہ میری میڈ، یہ کنیز ہے یا میری میڈ، یہ غلام نہیں ہے. جو غلام جنگ میں آتے تھے یا جو پہلے تھے غلام، وہ غلام نہیں ہے. لونڈیاں یا آپ کے گھر میں جو میڈ ہیں یا آپ کے گھر میں جو سرونٹس ہیں وہ آپ کے غلام نہیں ہیں. تو غلام جو ہے ہمارا، جو ان کے قبضے میں، آپ دیکھیں کہ کوئی اگر میڈم صاحبہ ہے وہ کہے کہ میرے پاس تو چھوٹی بچی 8-10 سال کی بچی ہے، یہ میرے پاس ہے اور یہ میرا کام کرتی ہے، یہ میری میڈ ہے، اس کو غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب غلط ہے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ڈراموں اور فلموں میں یہی کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بیٹی ہے اور 8-10 سال کی، یا ماں باپ مجبوری سے چھوڑ جاتے ہیں اور اس سے کس طرح سے غلاموں سے بھی بدتر ٹریٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ غلاموں سے اسلام نے اس طرح سے ٹریٹ کرنے سے منع کیا ہے اور نہیں کیا جاتا تھا، جبکہ یہ عرب کلچر جو پہلے تھا اور جو جاہلیت میں لوگ کرتے تھے وہی ٹریٹ آج ہم مسلم جو ہیں، ہمارے مسلم گھروں میں جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ جو اپنے میڈز ہیں یا جو ان کے سرونٹس ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ سراسر گناہ ہے، زیادتی ہے. آپ آئے روز نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جو مالکہ ہے اس نے اس کو جلا دیا، اس کو آئرن لگائی، اس کی اپنی میڈ کو جلا دیا یا اس کے بال کاٹ دیے. یہ کیا ہے؟ یہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی میڈ ہے اور عام اگر کوئی میڈم صاحبہ ہے، کوئی میم ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے ان میں، سب برابر ہیں اللہ کے ہاں، سب برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو آپ کے اندر تقوی دیکھتا ہے. اللہ کو پسند صرف وہی ہے جن میں تقوی، جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. رمضان آیا، ڈر ہے اللہ کا کہ جیسے ہم پہن رہے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے عید کی شاپنگ کریں، ان کو بھی کروائیں. ہمارا دل کرتا ہے نئے جوتے لے کے آئیں، میچنگ کریں، ان کو بھی کروائیں. چلیں آپ اگر اپنا جو کپڑے ہیں وہ 50,000 کے بنوا رہے ہیں، 50,000 آپ پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو چل کم از کم 5,000 کے تو دلوا کے دیں. تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ میں مغرور ہوتا ہے. مغرور شخص، وہ مغروری یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے مغرور ہوتے ہیں. ہم جو 3rd کلاس کے، یہ 3rd کلاس کا ہے، اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کی اوقات دیکھی ہے؟ اس کی اوقات ہے ایسے کپڑے لینے والی؟ نہ، اس کا منہ تو دیکھو، اس کی شکل تو دیکھو. یعنی یہ ہمارا جو بہیو ہوتا ہے ہمارے میڈ اور جو ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اگر کوئی آپ کو بڑائی پہ فخر کرے، وہ کیسے کرتے ہیں کہ میں تو بڑی نمازن ہوں، میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، میں تو فلاں فلاں فلاں، جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تعریفیں. تو ایسے کرنا حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ایسے کرتا ہے نا تو اس کے منہ میں خاک ڈال دو. یعنی اتنا حکم ہے کہ جو اپنے منہ سے تعریفیں کرتا جاتا ہے نا کہ میں تو بڑے اپنے خاندان کے ساتھ یا اپنی میڈ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو اپنے خامد کے ساتھ بہت اچھا سلوک. یعنی آپ تعریفوں پہ تعریفیں،
حالانکہ ایسی کچھ نہیں ہوتی. تو ایسے میں آتا ہے کہ اس کے منہ میں خاک ڈال دو جو بندہ اپنے آپ تعریفیں کرنے والا ہے. ایسی تعریفوں سے بچنا چاہیے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں. دیکھیں گے وہی بات کہ آپ خود اپنے لیے اتنے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے لے کے آ رہے ہیں، برانڈیڈ کپڑے آ رہے ہیں، برانڈیڈ جوتے، برانڈیڈ پرس آ رہے ہیں، لیکن میڈ کے لیے کیا ہے آپ کو دینے کے لیے؟ آپ کے بچوں کے جو آج سے 10 سال پہلے جو 2-3 دفعہ بچوں نے پہن لیے ہوں گے، آپ کی نسل نے پہن لیے ہوں گے، وہ پرانے کپڑے نکال کے تو یہ وہ میڈ کے لیے ہیں، یہ میڈ کے بچوں کے لیے ہیں وہ. اور پرانا سالن نکال کے جو 3-4 دن پہلے باسا ہوگا وہ نکال کے میڈ کو دیا جاتا ہے، یہ گھر لے جانا. تو دیکھیں کہ کیا ہے، ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں. یہ کنجوسی ہے اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. اور جو اللہ نے یعنی اگر آپ اپنی سہیلی سے ملتی ہیں، اپنی فرینڈ سے ملتی ہیں، یا اپنے گھر والوں میں سے کسی بہن بھائیوں سے اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا ٹریٹ کر رہا ہے، اچھا سلوک کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں نہیں تم تو غلط کر رہی، تم تو سر پہ چڑھایا ہوا ہے اپنی میڈ کو. دیکھیں آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ ساری آیتیں ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ جو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آج کی نسل بھی ایسے کریں گی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آج سے 1400 سال یہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ تو پرانا ہے، یعنی اس پہ تو آج کل جیسے ہم عمل ہی نہیں کر سکتے. ہمیں لگتا ہے ابھی جیسے یہ آیات ساری ہمارے لیے نازل ہو رہی ہیں کہ یہ سارے کام، کنجوسی کرنا، لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. بہن بیٹھی وہ کہتی میں تو اچھا اپنے بچوں، میں نے تو اپنی میڈ کو کپڑے لا کے دیے، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا. ہائے تو نے تو سر پہ چڑھا رکھا ہے، میں نے تو نہیں. یہ برتن توڑ دیا، اچھا کوئی بات نہیں. دوسری نے دیکھا نا یہ کیا کیا، تھپڑ لگانا تھا اس کو، ایسا کیوں کیا اس نے، سر پہ چڑھایا ہوا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتی ہیں، ان کو روکیں کہ نہیں کپڑے نہیں لے کے دینے، فلاں نہیں لے کے دینا. یہ ہمارے رویے اللہ کو پسند نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، خود تو آپ ظاہر کرتے ہیں، آپ برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، لیکن اسے چھپانے کی کوشش، یعنی وہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی دیں، دوسروں کو بھی دیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنا کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسے لگیں گے جیسے یہ پتہ نہیں کتنے صدیوں پرانے جو ہے. یہ یعنی نہ تو کپڑے پہننے کی ان کو ڈھنگ ہوتا ہے، نہ چلنے پھرنے کا، نہ کھانے کا. کنجوسی کرتے ہیں، اپنے کھانے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ شکری نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات پہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے. پوچھو اگر کوئی ادھار ہی مانگ لے نا، ادھار مانگ کے دیکھے کسی سے، اچھا بھلا کھاتا پیتا لوگ، بینک بیلنس ہوں گے، ادھار مانگ کے دیکھیں کہیں گے نہیں کچھ ہے ہی نہیں، نہ شکری کرتے پھریں گے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسی نعمت کو، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو. یعنی اگر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو پھر اس کا اثر آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے کھانے پینے میں نظر آنا چاہیے. یہ نہیں مہمان آیا تو کچھ بھی نہیں آگے رکھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کھلایا پلایا، جی ہے ہی نہیں کیا کریں. اور آپ یقین جانے کہ ہمارے ایسے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے فیملی میں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں. اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سارا قرآن نا صرف ہمارے لیے نازل ہوا ہے. اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکن اور اس کی داد و دہش، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے. تو یہ زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے تو بندہ شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا ہے. اگر کوئی ادھار مانگتا ہے کوئی بات نہیں، زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ دے دو. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. دیکھیں کہ صرف دکھانے کے لیے. اب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی میڈ کو کچھ نہیں دیں گے، اپنے جو اس کے پاس کام کرنے والے ہوں گے ان کو کچھ نہیں دیں گے. لیکن جب میڈیا میں آ جاتے ہیں، آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا یہ بات دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ سوشل میڈیا کا کیا یہاں پہ ہے انداز، کہ ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھا کے 1 روپے کی بھی چیز خرچ کریں گے نا سوشل میڈیا، چلو جی سٹیٹس پہ لگا دو، اور نہیں
چلو یہ فرینڈس کو جو آپ کا فیملی کا گروپ ہے اس میں سینڈ کر دو کہ یہ آج میں نے کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے آج اپنی میڈ کو کپڑے دیے ہیں، آج میں نے جو ہے فلاں غریب مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. ایک 10 روپے کی چیز دیں گے، ساتھ 10 تصویریں بنوائیں گے اور اس کو سوشل میڈیا کی نظر کر دیں گے. اس کو ہم سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، فیس بک پہ لگا رہے ہیں، یوٹیوب پہ لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، اور پھر ویوز آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. اور گھر جب جائیں گے نہ والدین کو پوچھتے ہیں، نہ چھوٹے بہن بھائیوں کو، نہ بڑے بہن بھائیوں کو، نہ ان کا حق دیتے ہیں، صرف سوشل میڈیا کی زینت. یہ ہے ریاکاری. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان اس کا رفیق ہوا، اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. ایسے بندوں کا شیطان جو ہے وہ ساتھی ہو جاتا ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. اگر کوئی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا تو اجر تو اللہ نے دینا ہے. اللہ کے لیے تو کچھ بھی خفی نہیں، مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے، یعنی اسے ڈبل کرتا ہے. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 70 پلس 700 اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. 70 سے بڑھا کر 700 تک اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے سکتا ہے اگر انسان کی نیت خالص ہوگی تو. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیں گے. سوچیں کہ قیامت والے دن جو بندہ برا کرتا رہا، گناہ گناہ گناہ، ہر طرف سے گناہ، گھر میں برا سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ کیا، پیرنٹس کا خیال نہ رکھا، ان کا ادب نہ کیا، میڈ کا لحاظ نہ رکھا، بدتمیزی کی، مارا پیٹا، آپ کے جو انڈر لوگ کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، ان سے بدتمیزیاں کی، اور نماز روزہ زکوٰۃ کچھ بھی نہ کرتے رہے، تو قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ گواہ قائم کریں گے. اور اس وقت دیکھیں کہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پہ پیش کریں گے شہادت کے لیے، پھر یہی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں پر دیں گے. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے قیامت تک ہے. قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش زمین پھٹ جائے. اب دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی سوشل میڈیا کے سامنے ذلیل کرے تو کیا ہوگا آپ کا دل. چاہے آپ سچے بھی ہوں گے نا، کوئی آپ کو اٹھ کے کہہ دے، آپ کہیں کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے یہ چیز بنوائی، میں نے فلاں، اگر آپ سوشل میڈیا کے سامنے ہیں اور آپ کو وہ پکڑ کہہ دے نہیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے تو نہیں یہ کروایا کام، یا آپ کو کہہ دے کہ آپ نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، آپ تو جھوٹے ہیں، تو کیا وہاں پہ حالت ہوگی؟ دل کرے گا زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر چلے گئے. تو یہ حالت ہوگی قیامت والے دن، جب سوشل میڈیا تو دور کی بات ہے، جب پوری دنیا کے سامنے اللہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان کی بے حرمتی ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس وقت میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اس وقت حدیث میں آتا ہے اس کی انگلیاں، اس کا پاؤں، اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء، زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھوں سے کہا جائے گا گواہی دو. انگلیاں جو ہیں ان کے پورے گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان اس کی بند کر دی جائے گی. تو وہ حال اس وقت کیا ہوگا کہ ادھر سے ہم کہتے رہے ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے پاک باز ہیں، اور انگلیاں آپ کی شہادت دیں کہ آپ نے تو ان ہاتھوں سے مارا تھا، آپ نے تو ان ہاتھوں سے برائی کی تھی. پاؤں گواہی دیں گے کہ آپ نے تو ان پاؤں سے چل کے آپ برائی کے لیے گئے تھے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے قیامت کی سختیوں سے، اس جہنم کی سختیوں سے، اور حساب و کتاب کی سختی سے. آمین. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو
جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت تک پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہ ہے نماز میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نشے کی حالت میں ہے، لیکن اگر یہ تو تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام یہ شراب جو پیتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ شراب پی کے نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب نہ جائے۔ لیکن کیا ہم تو نشہ نہیں کرتے، اب کیا ہے نیند کی حالت میں بہت سخت نیند آئی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب سستی میں ہے، اس قرآن میں سستی میں جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے ہلاکت آئی ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل ہی نہیں کر رہا، صرف ایک نام کرنے کے لیے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو یہ ہے نماز پڑھے تو ایکٹیو ہو کے، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، مطلب پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا کہہ رہے ہو۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، جب میاں بیوی ریلیشن قائم کریں اس وقت نماز نہ پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا، چھوا، ان کو ٹچ کیا، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو دلہنیں بنی ہوتی ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، کہتی ہیں کہ چلو نماز نہیں پڑھتے یہ تو اس کا میک اپ اتر جائے گا، ہزاروں کا میک اپ کیا، لاکھوں کا میک اپ کیا تو خراب ہو جائے گا، تو چلو تیمم کر لیں۔ حالانکہ تیمم جو ہے مجبوری کی حالت میں ہے، بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، سفر کر رہے ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پانی میسر نہیں ہے، آپ کو ٹوائلٹ کرنا ہے، آپ فارغ ہو کے آئے، اس وقت کیا پانی نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو تیمم کر لیں۔ لیکن اگر دلہن بنی بیٹھی اسٹیج پہ بیٹھی اور کہے چلو تیمم کر کے ایسے نماز پڑھ لیں گے تو پھر ایسا نہیں ہے، اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ تعالی نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، یعنی تمہیں بھی وہ دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہیں بھی وہ سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، خود تو ہٹے ہی ہوئے ہیں، تمہیں بھی ہٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی اس کی جگہ سے الفاظ کو بدل دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور اسما غیر مسمع اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، نافرمانی کی جگہ پہ کیا کہتے اطاعت کی، اور اسما اور انظرنا، یعنی ہم نے سنا اور ساتھ اطاعت بھی کی اور دیکھا بھی، یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دے۔ دیکھ لیں کہ وہ وقت قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ چہرے بگاڑ دیں گے، تو اب دیکھیں امیجن کریں کہ اگر اچھا بلا چہرہ اللہ تعالیٰ بگاڑ کے پیچھے کو کر دے تو کیسا وہ انسان لگے گا، کہ چہرے بال جو ہیں وہ آگے کو ہیں اور چہرہ جو وہ بیک سائڈ پہ لگا ہوا ہے، تو کس طرح سے بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جو چڑیلیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، پاؤں الٹے ہوتے ہیں، ہاتھ الٹے ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن دیکھیں کہ جن کے چہرے
اچھے والے چہرے بگاڑ دیے جائیں، پیچھے پھیر دیے جائیں، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں، منہ ہی بدل دیا جائے، جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، یعنی جو ہفتے کے دن جنہوں نے نافرمانی کی یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے، تو ان کو کیا کر دیا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ پہلے بھی بتایا شرک کی کتنی کیٹیگریز 3 ہیں، جو کہ آپ کو پتا چلا کہ شرک فی الذات، فی الصفات اور فی الحقوق، ان میں کسی میں بھی شرک کی گنجائش ہوگی۔ کوئی بھی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا، بہت بڑا جھوٹ بولا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دھم بڑھتے ہیں، میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھنے والی ہوں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آپ پاک ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ ثواب دے گا آپ کو۔ اور انہی جو پاکیزگی نہیں ملتی، انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی، در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جبت کیا ہے۔ جبت جو ہے سپرسٹیشن، توہمات، جیسا کہ جادو ٹونا، پامسٹری، ہاتھ کو دکھانا، یہ کیا سارا کیا ہے؟ یہ جبت میں شامل ہے۔ فال نکالنا، ہاتھ دکھانا کہ میں دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا لکھا ہے، میری لکیریں کیا بول رہی ہیں، یہ سارا جبت میں آتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ ہاتھ دکھانا یہ بھی شرک ہے۔ اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی کیا ہے؟ شیطان کو مانتے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کی نافرمانی کروائے، ہر وہ طاقت جو کہے کہ چلو اللہ کی نافرمانی کرو، وہ طاغوت ہے۔ جیسا کہ ہمارے ایک یہ جو توہمات میں، سپرسٹیشن میں یہ بات ہے کہ کالی بلی، اگر آپ بزنس کے لیے نہیں کریں تو کالی بلی آپ کا رستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب وہاں رک جائیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور بھی کیا ہے کہ رات کو چھت سے اگر جھاڑو لگایا، صفائی کی، تو آپ کا گھر میں رزق کی صفائی ہو جائے گی۔ سب توہمات، سپرسٹیشنز، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب شیطانی ہتھ گنڈے ہیں۔ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے جو ہر بندے کو نواز رہا ہے۔ ان کے اگر ہاتھ میں ہوتا تو کسی کو کیا، ہمارے ہاتھ میں کوئی اگر کتنی بھی دولت آ جائے، کتنا بھی کوئی دولت مند ہو، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری دولت ساری میں اپنی بہن کو دے دوں، جب میں ساری اپنی دولت جو ہے نا وہ اپنے سب بہن بھائیوں میں، اپنے جو میرے سے جو غریب ہیں میں ان کو دے دوں۔ کوئی نہیں ایسا چاہتا، نہ کوئی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کو نواز رہی ہے۔ ام یحسدون الناس، پھر یا تو یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بادشاہ دی ابراہیم اور ان کی اولاد کو، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھٹکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خوب حکمت ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، اور ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔
مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ اب دیکھیں کہ اطاعت کی بتا دیا گیا کہ کس کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اور رسول کی۔ تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ اطاعت رسول ضرور آیا ہے۔ جو صرف کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو مانو، یہ بھی ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صرف قرآن کو ماننا ہے، باقی حدیث کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہ مانو۔ پتہ نہیں آج سے 1400-1450 سال ہم تک کیسے پہنچی ہے، صحیح ہے بھی بات کہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ جو بھی احادیث ہم تک پہنچی ہیں، جن کا بتا دیا گیا کہ کون سی اتھینٹک ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی غریب ہے حدیث، کس کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا، نریٹرز ایک ایک چین جو ہے وہ واضح کر دی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بن قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ، یعنی ایک چین جو ہے 10 صحابہ سے جو پتہ چلتی ہے، ہم تک جو پہنچی ہے احادیث کی کیٹیگریز بھی بتا دی گئی کہ کون سی کیسی ہے۔ تو جو صحیح احادیث ہیں وہ مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ یعنی صاحب امر کون ہے؟ جو کہ آپ کے بعد، صحابہ کے بعد تبع تابعین ہیں، جو اسکالرز ہیں، یہ سب جو ہیں ان کی بات مانو۔ اور اسکالر کہتے ہیں کہ صاحب امر میں وہ قانون بھی آتے ہیں، وہ لاز آتے ہیں، جیسا کہ آپ کے جو کنٹریز لاز ہوتے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ جو انہوں نے کنٹریز جو جس کنٹری میں جو لاز ہیں ان کو بھی فالو کریں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ، یعنی جھگڑا کوئی ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، ان سے منہ مت موڑو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ مگر اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ آپ کے ہر حکم پر منوعن جب بات مانتے ہیں تو تب وہ صحیح مسلمان مومن ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔
اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. اب دیکھیں کہ انعامات جو انسان جب دعا کرتا ہے نا، سورہ فاتحہ میں نماز پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں، اس آیت کے جواب میں، یہ آیت جو ہے سورہ النساء کی 99 آیا یہ نازل ہوئی کہ ان کے بدلے میں کیا ہے. صدیقین کون ہے؟ صدیقین و شہداء، یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من النبیین، نبیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء ہیں. وہ صدیقین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور باقی خلیفہ ہیں. وہ شہداء سے مراد جو ہے وہ جتنے بھی شہید ہیں. اور وہ صالحین سے مراد جو آج ہمارے زندگی میں دیکھیں کہ جو اسکالرز نظر آتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ وہ صالحین میں شامل ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، یہ سب کیا ہیں؟ صالحین میں شامل ہیں. تو ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی بایوگرافیز جو ہے ہمیں آنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ایکٹر ہمیں پسند ہے، کوئی ایکٹریس ہمیں پسند ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی بایوگرافی ضرور پڑھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں جانیں. تو کیوں نہ ہمیں ایسے صلحاء جو ہیں، صالحین جو ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی. امام بخاری رحمہ اللہ کتنی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. امام مسلم ہے، باقی امام جو ہیں سیاستہ کے سارے امام، سب نے ایک سے ایک بڑھ کے کوشش کی. ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح صحابیات کی زندگی، صحابہ کی لائف جو ہے، ان کے بارے میں جاننا چاہیے. اسی طرح خلفاء راشدین جو ہے، امام حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان سب کی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے بارے میں جاننا چاہیے ہمیں. وحسن اولئک رفیقا، اللہ کہتے کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. تو ہمیں ان کے بارے میں جن کو ہم فالو کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ ان کی لائف کیسے تھی، انہوں نے کس طرح سے اپنی لائف گزاری. ذالک الفضل من اللہ، یہی حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. یعنی وہ معصوم انوسنٹ لوگ جو بیچارے مسلمان جو کمزور ہیں، جن کے پاس کوئی طاقت، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. تو ان کی ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ایسے مظلوموں کا. اب دیکھیں کہ برما میں کیا کچھ ہو رہا ہے، چائنا میں ایون جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کیا ہم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ شام میں کیا، سیریا میں دیکھیں کہ مسلمان جو یعنی ہے تو دو طرح کے مسلمان، تو ایک جو فرقہ ہے جو مجاہدین کا ہے، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے پاس سے لڑو، بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو
اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا ہے، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، ایک ذرا بھی برابر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہاں تمہیں آ کر رہے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہاں بھی ہو، ایون تم کسی محفوظ عمارتوں میں ہو، محل میں ہو، پیلس میں ہو، اور تم چاہو کہ تمہیں موت روک لے تو کوئی بھی موت نہیں روک سکتا۔ اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پاکستان میں تو یہ علاج نہیں ہو سکتا، امریکہ میں جائیں گے شاید وہاں پہ علاج ہوگا تو موت نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ جب موت اللہ نے لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی، چاہے واشنگٹن کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، چاہے یورپ کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، اگر موت جہاں لکھی ہے وہ آ کر رہے گی۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ نقصان آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر کوئی فائدہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اگر نقصان آتا ہے تو کہتے ہیں نبی کی طرف سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر کبھی ہمارے حالات اچھے ہیں تو الحمدللہ اپنے آپ کو نہ کہیں کہ یہ تو میری محنت کا سرمایہ، میری محنت کی وجہ سے ہے، میں نے اتنی محنت کی اس وجہ سے یہ مجھے ملا ہے، نہیں، کہ الحمدللہ میں نے محنت کی، اللہ نے مجھے یہ دیا سب کچھ، اللہ پہ ڈالا کرے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو ضرور نقصان کو فائدے میں بدلے گا۔ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی ہے، اپنے کسب و عمل کی، یعنی جو کچھ تم نے کمایا اس کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ یعنی کبھی انسان اچھا ڈیسیژن نہیں لیتا، کبھی انسان ٹائم پہ ڈیسیژن نہیں لیتا جبکہ آپ کو لینا چاہیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ انسان کو اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کام میں نے اگر آن سپاٹ میں نے اس کو اچھا ڈیسیژن لے لیتا، ٹائم پہ میں نے لے لیتا، تو پھر یہ کام میرے لیے ہو سکتا ہے، یہ بزنس، یہ کام جو ہے میرے لیے اچھا ہوتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اللہ رسول ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ تو رسول کی اطاعت ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کبھی بھی کوئی مشکل آئے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو ایک دعا ہے، کیا ہے دعا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ تو وہ دعا کون سی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو جب بھی کوئی مشکل ہے تو کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بناتا نا تو ایک رول دیکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کو کہنے کا حکم دیا جاتا، دوسری طرف سے دوسرا رول ہوتا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں تھا، اس کو بدل دو، اب اس طرح سے ہونا چاہیے، اب یہ کام نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے بغیر اختلاف کے قرآن بھیجا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ سوشل میڈیا
کتنی ایک طرف سے تو بلیسنگ ہے، لیکن یہ اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی نہیں ہے. مثلاً آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس پوسٹ آتی ہے، کوئی ویڈیو آتی ہے کہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث بنا کر پیش کی جاتی ہے، اس کا کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی اتھینٹک وہ حدیث نہیں ہے، کوئی بتائی نہیں گی کہ یہ کہاں سے، صرف لکھا ہوا ہے جی حدیث میں یہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث ہوتی بھی نہیں ہے اور اس کو حدیث کی طرف منسوب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. ایسی پوسٹ جو ہے اس کو آگے شیئر نہیں کریں. اسی طرح سے ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر چینل ایسے ہیں کہ وہ ایسے ہی اپنی اڑاتی رہتے ہیں، حالانکہ اتھینٹک کچھ نہیں ہوتا، اپنے پاس سے وہ خبریں بنا کے دیکھتے ہیں. اب نیوز چینل پہ چلے جائیں تو اپنی ایسی کچھ خبریں ہیں کہ جو اتھینٹک نہیں ہیں، صرف اپنے انہوں نے کسی ایک نے بتا دیا وہ اس کو آگے سے آگے پھیلا دیتے ہیں. ایک چینل سے پتہ چلی خبر، وہ دوسرے چینل پہ، تیسرے چینل پہ، اور جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، یا یہ ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے خبریں آگے نہیں پھیلانی چاہیے. اسی طرح سے کوئی دینی پوسٹ آپ کو آتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو 1000 ٹائم آپ یہ جو وظیفہ ہے 1000 ٹائم آپ کریں اور اس میں اتنا آپ کا اجر ہوگا. اس کو اجر بھی لکھ کے لکھا ہو کہ اس کا اتنے پوائنٹ، اتنے ملٹیپل اتنا بن جائے گا. اس ایسے میسیجز کو مت پھیلائیں، کیونکہ ایسے میسیجز کوئی کہیں بھی ثابت نہیں ہوتے. جو حدیث میں ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حدیث میں بتائے گئے ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے 7 ٹائم ہے، 10 ٹائم ہے، 1 ٹائم ہے، 100 ٹائم ہے. لیکن جیسے کوئی وظیفہ بتا دیا جاتا ہے جو کوئی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہوتا، ایسے وظائف نہ. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اس میسج کو 10 دفعہ شیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ بہت تباہی کا باعث بنے گی، یہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو 10 ٹائم آپ اس کو شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ملٹیپل اتنا آپ کو ثواب دے گا. یہ سارے میسیجز، اس طرح کی پوسٹ جو ہیں اس کو نہ پھیلائیں. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. یہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، پھیلانے والا کام. نیکی کا پھیلائیں. اب دیکھیں کہ یہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، آپ کو پتا چلا ہے قرآن سے دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی پڑھ رہے ہیں، اتھینٹک احادیث سے بتا رہے ہیں، اس کو پھیلائیں. آپ کیوں نہیں پھیلاتے؟ اس کو پھیلائیں نا، جتنا جی چاہتا ہے پھیلائیں. ایسی چیزوں کو لوگ پھیلاتے نہیں ہیں، وہ چیزیں پھیلاتے ہیں جو کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہوتا، جو کہ بدعت ہوتی ہیں، جو کہ دین سے ثابت ہی نہیں ہوتی، وہ چیزیں ہم پھیلاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں، تو ان لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسے تھیں کہ معدودے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، یعنی سب شیطان کے پیچھے پیروی کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. اب یہاں بھی کیا بتایا؟ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے واسطے یہ کام میرا ہو جائے، اللہ کے نبی کے واسطے دے کر ہم دعائیں کرتے ہیں، تو سوائے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ دعائیں کرنا، نبی کا واسطہ دے کر کروانا، یہ نبی کے صدقے دے کر دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. ڈائریکٹ دعا اللہ سے کریں، اللہ سننے والا ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے، اب یہاں پہ سلام کے ایٹیکیٹس بتائے گئے کہ سلام کیسے کرنا ہے. جب تم میں سے کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم، آپ اس کے بدلے میں کیا کہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ جب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتے ہیں. پہلے ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں. تو بہتر ہے کہ آپ زیادہ نیکیاں کمائیں، پورا سلام کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو یہ ہے سلام کا. اسی طرح سے یہ جو آج کل ہم ہیلو ہائی کرتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، یہ کہنے کی بجائے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں تو السلام علیکم پورا سلام کہیں. جیسا کہ آپ ابروڈ میں ہیں، غیر مسلم کنٹری میں ہیں، آپ یو کے میں ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ جب ان ناؤن نمبر آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان ناؤن ہے، تو اس کو سلام کرنے کے بجائے ہیلو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتا ہے، آپ کے پاس نمبر سیو ہے کہ یہ میری فرینڈ ہے، یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، اسی مطابق پھر آپ سلام کریں. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی جسے اللہ نے گمراہ کر دیا پھر آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر ہو جاؤ، تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں برابر ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تاکہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو. اب ہجرت سے مراد یہاں ہمارے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، یعنی یہاں سے اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے لیے ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کی ہجرت. آپ گناہ سے بچیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے. قلم کے ساتھ ہجرت آپ کر سکتے ہیں، آپ قلم پھیلائیں، آپ قلم کے ساتھ نیکیاں پھیلائیں، آپ گناہ سے بچتے ہیں تو یہ ہجرت ہوتی ہے. اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں. ایکسیپشنل ہے یہاں پہ کہ وہ منافق ایکسیپشنل ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اس طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، پیس امن کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. پھر تم ہاتھ روک لو اور ان سے صلح کر لو. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے. یعنی منافق جو ہیں وہ دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، وہ مطلب پرست ہوتے ہیں، وہ سیلفش ہوتے ہیں. جب ان کو جہاں موقع ملے گا، اگر وہ لڑائی کا موقع ملے گا تو اس سے کیا کریں گے؟ آپ سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے آپ کے خلاف. جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہے اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو. اس کا مطلب کیا کہ پکڑو اور مارو؟ کہ آج کل یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جہاں وہ غیر مسلم ملے اس کو پکڑو اور مارو؟ نہیں، یہ اس حالت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، یا پھر جنگ کی حالت میں کہ جب جنگ ہو رہی ہے اس حالت میں ہے. ادروائز جیسے آپ جس کنٹری میں یو کے میں رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ جس کو پکڑو اور اس کو مارنا شروع کر دو، یہ حکم وہاں پہ لاگو نہیں ہے. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ آئے تو ہمارے لیے اور پکڑ کے مارتے جائیں، ایسا نہیں. وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اسے چوک ہو جائے. ہاں غلطی سے اگر کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے کسی کا قتل، تو جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں آ رہا ہے کہ غلام کو وہ آزاد کرے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اسلام جو ہے سلیوری کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس کو تحفظ دینا چاہتا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے کنٹینیوسلی 2 مہینوں کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے.
تو یہاں بھی قتل جو جان بوجھ کے کرتا ہے اور جو انجانے میں ایکسیڈنٹلی جو قتل کر دیتا ہے اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا اس کی سزا کیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ہاں جو جان بوجھ کر انٹینشنلی قتل کرتا ہے کسی کو، تو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی جو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غصہ اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر دیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کریں یعنی سلام میں پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی تم پہلے اسلام نہیں قبول کیا تھا لیکن اللہ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تم مسلمان بن گئے، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں قریب نہیں ہے کہ اللہ یعنی دور نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور گزر کرنے والا ہے۔ یعنی جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس ملک میں اس میں ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلے جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ مائگریشن آپ کر جائیں اچھی بات ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا تو ہجرت کر دینا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کی راہ اللہ کی جگہ جو ہے بہت وسیع ہے اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ سوچے کہ یہ گھر تو اتنا اچھا عالی شان بنگلہ اور گاڑی اور سب کچھ میرے پاس ہے، اب اس جگہ کو میں چھوڑ کے لگژریس لائف کو چھوڑ کے میں جاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے مجھے آگے جا کے کچھ نہ ملے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ آپ نے نیت گھر میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لی کہ میں کل قرآن سیکھوں گی، میں کل پردہ کروں گی وغیرہ وغیرہ، اور اس دوران اگر کسی کی موت آ جاتی ہے اور اس نے نیت کر لی کہ میں نے فلاں گناہ سے بچنا ہے، میں نے نیکی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اس کو عطا فرما دے گا۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، یعنی قصر نماز کا حکم دے رہے ہیں، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں سے نماز قصر کا بتا رہے ہیں کہ نماز قصر اگر آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے یہ دیکھیں کہ حالت جنگ میں نماز قصر کا حکم دیا گیا، اگر آپ گھر بیٹھے بٹھائے کہیں کہ اب میں قصر پڑھ لوں تو یہ جائز نہیں ہے، تو پھر فرض نماز جو عام بندہ ہے جو حالت امن میں ہے، پیس میں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے تو نماز پڑھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور جنگ حالت میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چکنا رہے، یعنی ایکٹیو رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، یعنی تم پہ اٹیک کر دیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی چکنے رہو، پھر بھی ایکٹیو رہنا ہے۔ اگر اسلحہ رکھ بھی دو گے، کوئی بیمار ہے تکلیف میں ہے، اسلحہ رکھ دے گا، ویپن رکھ دے گا، لیکن ایکٹیو رہے، دیکھتا رہے۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔
دیکھیں حالت جنگ میں بھی نماز جو ہے وہ قضا کرنا یا نماز جو ہے وہ چھوڑنا جائز نہیں. عام حالت میں آپ کمفرٹ زون میں ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے وقت ضائع کر دیں گے تو وہ کیسے جائز ہوگا ہمارے لیے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. ہاں، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. یعنی وقت کتاب موقوتا لکھ دیا گیا، اللہ نے ٹائم جو لکھا ہے ظہر عصر فجر یعنی سارے ٹائم مقرر ہے، ان کو ان کے اوقات میں پڑھیں. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْيَوْمِ، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. یعنی کافروں کو جنت کی امید نہیں ہوتی، وہ ان کو یہ شہادت کی امید نہیں ہوتی کہ ہم شہادت پائیں گے اور اللہ کے ہاں جنت میں جائیں گے. کافر نا امید ہوتے ہیں. مسلمان جو مومن ہیں ان کو کس کی ہوپ ہوتی ہے؟ شہادت کی ہوپ ہوتی ہے، جنت کی ہوتی ہے کہ اگر شہید ہو گئے تو جنت ملے گی. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. جو گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اب یہ آیت نمبر میں کون سی پڑھ رہی تھی، یہاں سے غائب ہو گئی. کسی کو یاد؟ جی آیت نمبر 107 فنش ہوئی ہے. ایک منٹ، وہ غلط پریس ہو گیا. 100 سورہ نساء، کیونکہ میں ریگولر 107. اوکے جی، جزاک اللہ خیر. آگے ہے، جو لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے تو وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. تو خفیہ کوئی بھی پلاننگ کریں، اللہ سب کچھ جان رہا ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کرے، درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بخشنے والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی گناہ کیا تو دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، تو بلیم گیم کھیلتے ہیں. اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی حمایت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. لیکن حالانکہ یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کرنے کا، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور وہ اس کا فضل تم پر بہت سے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. اگر کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا تو اسے ہم بڑا اجر دیں گے. یعنی ویسے تو جھوٹ بولنا یا صدقہ جو ہے وہ ریاکاری کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ایک جب آپ صدقہ دے سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ ایک کمپین کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یعنی آپ چیریٹی ایونٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ ظاہری طور پہ بھی اگر صدقہ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی صدقہ خیرات کریں. اور اسی طرح سے معروف اور اصلاح کرانے کے لیے، یعنی دو لوگوں میں، دو بہن بھائی ہیں یا فیملی ممبر، کسی کی لڑائی ہو گئی تو اس میں اصلاح
بات کرنے کے لیے آپ اگر آپ کو کچھ کہنا بھی پڑ جائے، بات کو بڑھا کے بھی بیان کرنا پڑ جائے، جیسا کہ وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھے الفاظ کہہ رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس پر آپ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، یعنی مخالفت کرنا چاہے اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، کسی اور راستے پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک کی ہی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ کرنا چاہے، جسے وہ معاف کرنا چاہے گا. ہر شرک کے علاوہ ہر گناہ وہ معاف کر سکتا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصے لے کر رہوں گا، اور میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں اور الجھا دوں گا، میں انہیں حکم دوں گا، یعنی انہیں اور میں ہوپ دوں گا، اچھا یہ کرو یہ کرو، اتنی خواہشیں میں لگا دوں گا کہ ایک چیز آ گئی اب اور لے لو. میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. اور میں انہیں یعنی جانوروں کے کان کیوں پھاڑیں گے؟ پہلے ہوتا تھا عرب کلچر میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی نظر مانتے تو وہ جانوروں میں سوراخ کر دیتے، کان کو پھاڑ دیتے تاکہ وہ اسپیسیفک جانور ہو جائے، صرف وہ غیر اللہ کے لیے، کہ یہ اب ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، فلاں کے لیے، نظر و نیاز کے لیے، اس کو اب ذبح نہیں کیا جائے گا یا اس سے دودھ نہیں لیا جائے گا. تو پھر یہ جانور جو ہے اس طرح سے غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز کرنا یہ ناجائز قرار فرمایا. اور میں انہیں حکم دوں گا، یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. کیا ہے کہ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے کریٹ کیا ہے اس میں وہ تبدیلی کریں گے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تبدیلی کیا ہے، جیسا کہ کاسمیٹک سرجری ہے ہم آج کل جو کہہ لیں کہ اس میں یہ کرنا، اپنے آپ کو چینج کرنا، بدلنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس طرح سے ٹیٹوز باڈی پہ بنوانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو جسم کو گوندنے والی اور گدوانے والی، یعنی مساج بھی آتا ہے جو باڈی کے جو کہہ لیں کہ بالوں کو اتارنا وغیرہ یہ بھی جائز نہیں ہے جو آپ غیر محرموں سے غیر یعنی عورتوں سے کرواتے ہیں. اسی طرح آئی برو کے جو یعنی فور ہیڈ ہیئر ہیں ان کو اتارنا، پلکنگ کرانا، یہ اکھاڑنا اور اکھاڑنے والی یعنی پلکنگ کرنے والی اور کروانے والی، یہ دونوں پر لعنت کی ہے. اسی طرح دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے جو درمیان میں ایک وقفہ چھوڑا جاتا ہے، ایک گیپ دیا جاتا ہے، اس پر بھی لعنت فرمائی ہے، کرنے والی پر بھی اور کروانے والی پر بھی. اب دیکھیں کہ آج کل اسی طرح وگ جو لگاتی ہیں ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے. وگ جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. دلہنیں ہم شادی کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وگ لگا لیتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے آرگنز بدلنا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، آرگنز بدلے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو لڑکا بنا دیا اور لڑکے کو لڑکی، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی چالیں ہیں. فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کہتا ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح ورگلاؤں گا کہ تم تو خوبصورت نہیں لگ رہی، تمہیں تو یہ کرنا چاہیے، تمہاری ناک تو چپٹی ہوئی چھوٹی سی ہے، تو اسے بڑا کرو، اس کو صحیح کرو. یا یعنی اپنی باڈی کو جو ہے وہ طرح طرح کے وہ ہتھ کنڈے اختیار کرنے. آج کل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. باڈی کو جو پرماننٹ تبدیل کیا جاتا ہے، پرماننٹ جو تبدیلی کی جاتی ہے وہ حرام ہے. ہاں اگر آپ ہیئر کرل کروا لیتے ہیں، اگر آپ میک اپ کروا لیتے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور فرمایا اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا.
وہ ان لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ انجام کا نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگوں تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم اس کتاب میں سنا رہے، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے حق تم ادا نہیں کر پاتے، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی جو کمزور ہیں، تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، یعنی اگر کمپرومائز کر لیتے ہیں کسی بات پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں صلح کر لیں، صلح بہترین حل ہے۔ نفس تنگ ولی کے طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، اور لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا یعنی دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں انصاف کرنا ہے، لیکن عدل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکا چھوڑو۔ یعنی انصاف کرنا تو بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو مٹیریلسٹک آپ کی چیزیں ہیں جو بیوی کو آپ دے سکتے ہیں، جو ایک کو اگر آپ نے 2 تولے زیور دیا ہے تو دوسری کو بھی اتنا ہی آپ گولڈ لے کے دیں، اگر ایک کو آپ نے برانڈڈ کپڑے لے کے دیے ہیں تو دوسرے کو بھی برانڈڈ لے کے دیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو سیل سے اٹھا کے آپ عام مارکیٹ سے لا کے دے دیں۔ یعنی جو چیز مٹیریلسٹک جو آپ ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ اس میں عدل و انصاف کرو۔ اسی طرح جو آپ کی باری ہے دن کا، جتنا آپ نے ایک مقرر ایک بیوی کو ٹائم دیتے ہیں اتنا دوسری کی دو، لیکن جو دل کا معاملہ ہے نا وہ آپ اللہ کی سپرد، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، یعنی میاں بیوی الگ ہو جائیں، تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر چیز کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ اور بہت دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے، نہ مانو، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمدار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑے۔ فریق
معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی پٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ اے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور کبھی ان کو راہ راست نہ دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بنا لیتے ہیں، انہیں یہ سنا دو، یہ انہیں خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی جگہ سے اٹھنا چاہیے۔ اب اگر ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا بلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اسی فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ بات اللہ کے ساتھ، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے یعنی سستی سے اٹھتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر آپ کسی محفل میں ہیں، کافی لوگ گیدرنگ ہے، تو آپ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتی تو وہاں پہ پھر کیا سارے نماز پڑھ رہے ہیں، دو چار جو نماز نہیں پڑھتی بیٹھی رہتی ہیں، یا پھر اٹھ کے چلو دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی، منافقت کی نشانی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، یعنی نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ تو اسی لیے منافقت سے، ہپوکریسی سے بچنا چاہیے۔ سب سے نچلا طبقہ جو ہوگا، جو جہنم کا ہوگا، اس میں منافق جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تم کسی کو ان کی مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، اور ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اللہ تو نہیں چاہتا کہ ایسے ہی سزا دے کہ میں ہر بندے کو سزا دوں۔ اگر تم شکر گزار بنو گے اور ایمان کی روش پر چلو گے، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی بندے کو جہنم میں ڈالے۔ ہاں، اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا کہ بدگوئی پر زبان کھولے، الا کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، یعنی تم بات بتا سکتے ہو لوگوں کو، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، یعنی اگر کسی پہ ظلم ہو گیا تو اگر وہ کسی کا راز نہیں فاش کرتا، وہ اپنے میں ہی رکھتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، اگر وہ اس کی زیادتی کو دوسروں کو نہیں بتاتا تو یہ اچھی بات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ابھی راز جو رکھنے والا اس کو پسند کرتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں گے تو ہم ان کو ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا فرمایا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرما کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اور رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی اصل میں شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اصل اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا جو والراسخون فی العلم کون ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داود کو بھی زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ برحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا، اور اسی پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گواہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھائے گا بجز جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اگر انکار کرتے رہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے
اور حکیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، یعنی اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ اللہ کی طرف حق کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹے کے سوا کچھ نہیں تھا، اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالغ تر ہے اس سے کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے ملک میں ہیں، اس کی بادشاہت میں ہیں، اور ان کی کفالت تو خبرگیری کے لیے بس وہی اللہ کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، یعنی عبادت کو جنہوں نے عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے دے گا۔ اور ان اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راہ دکھانے والی ہے۔ آپ آیت نمبر دکھائیں گے کہاں پہ آیت نمبر یہ سپارہ ختم ہو رہا ہے؟ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ جی لوگوں، تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گا، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کے حقدار ہوں گی۔ اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا یعنی اکیلا اور مردوں کا دوہرا ڈبل حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ I think یہ لاسٹ آیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔